بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، ایک عجیب شخص تھا جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ظاہر ہوا، جس کا نام ابن سیاد یا ابن سائد تھا۔ یہ آدمی کون تھا جسے حضور کے زمانہ میں ہی دجال تصور کیا جاتا تھا؟ کیا یہ حقیقت میں دجال تھا؟ اس کی حقیقت کیا تھی؟ لوگ اسے دجال کیوں کہتے تھے؟ سامعین و ناظرین کرام، ابن سیاد کے مختلف نام ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلے نمبر پر صافی، دوسرے نمبر پر عبداللہ بن سیاد، تیسرے نمبر پر سائد۔ یہ شخص مدینہ منورہ کے یہودیوں میں سے تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ انصار میں سے تھا۔ حضور نے دجال اور اس کے ماں باپ کا جو نقشہ بیان فرمایا تھا وہ ابن سیاد اور اس کے ماں باپ میں بھی موجود تھا، اس لیے ابن سیاد کا معاملہ شروع میں باعث تحیر بن گیا تھا کہ کہیں یہ وہی دجال تو نہیں، کیونکہ حضور نے دجال اکبر کے علاوہ 30 سے 70 دجالوں تک کی اور خبر دی ہے جو اسی امت میں پیدا ہوں گے اور دعوی نبوت کریں گے۔ بہرحال چونکہ اس بچہ میں دجال کا اور اس کے ماں باپ میں دجال کے ماں باپ کا اکثر نقشہ موجود تھا، اس لیے اس کے دجال ہونے میں خائف قلوب کو تردد پیدا ہو جانا ایک بالکل فطری اور معقول بات تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اس وقت ابن سیاد چھوٹا بچہ تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہو گیا تھا، اور اسی شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ابن سیاد ہی حقیقت میں دجال تھا۔ بعض اوقات جب یہ کہانت کرتا تو جھوٹ اور سچ بولتا رہتا تھا، جس کی وجہ سے لوگوں میں اس کی خبر پھیل گئی اور یہ مشہور ہو گیا کہ یہ دجال ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ کیا کہ اس کے حالات کی خبر لیں تاکہ اس کی حقیقت واضح ہو جائے۔ ایک دفعہ حضور چھپ کر ابن سیاد کی طرف گئے تاکہ اس کی کوئی بات سن سکیں، اور اس پر کچھ سوال کرنے تھے جن سے ان کی حقیقت منکشف ہوتی۔ ابن سیاد حضور کے بعد کافی عرصہ زندہ رہا اور ہرہ کی لڑائی والے دن غائب ہو گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حضور کے ساتھ ایک گروپ میں ابن سیاد کی طرف گئے، اسے بنو غلم کے قلعہ کے پاس بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے پایا۔ اس وقت ابن سیاد بلوغت کے قریب پہنچ چکا تھا، تو اسے حضور کے آنے کا کچھ پتہ نہ چلا، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ہاتھ سے مارا۔ پھر ابن سیاد کو کہنے لگے، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو ابن سیاد نے حضور کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیوں کے رسول ہیں۔ اور پھر ابن سیاد حضور کو کہنے لگا، کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو حضور نے اسے چھوڑ دیا اور رفض کر دیا اور کہنے لگے، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا۔ اور حضور نے اس سے کہا کہ تو کیا دیکھتا ہے؟ ابن سیاد کہنے لگا، میرے پاس سچا اور جھوٹا آتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تجھ پر معاملہ الٹ پلٹ ہو گیا ہے۔ اور پھر حضور نے اس سے فرمایا، میں نے تیرے لیے ایک چھپانے والی چیز چھپائی ہے۔ تو ابن سیاد کہنے لگا، وہ اداغ ہے۔ تو حضور نے فرمایا، ذلیل ہو جا، تیری قدر بڑھ نہیں سکتی۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے، یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیجئے، میں اس کی گردن اتار دوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر یہ رہنے والا ہے تو اس پر مسلط نہیں ہو سکتا، اور اگر نہیں تو اس کے قتل میں آپ کی کوئی بھلائی نہیں۔ اور سالم کہتے ہیں، میں نے ابن عمر سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ اس کے بعد حضور اور ابی بن کعب کھجوروں کے باغ میں گئے جہاں ابن سیاد موجود تھا، اور حضور کی بہت زیادہ کوشش تھی کہ ابن سیاد کو دیکھنے سے پہلے اس کی چوری چھپے بات سنی جائے۔ حضور نے اسے دیکھا کہ وہ اپنی چھودیرہ چادر میں لپٹا ہوا تھا، اور اس کی نہ سمجھ آنے والی آواز تھی جس سے اس کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ تو ابن سیاد کی ماں نے حضور کو، جو کہ کھجور کے تنوں کے پیچھے چھپ چھپ کر چل رہے تھے، دیکھ کر ابن سیاد کو کہا، اے صاف، جو کہ ابن سیاد کا نام ہے، یہ محمد ہے۔ تو ابن سیاد جلدی سے کود کر اٹھ بیٹھا۔ حضور فرمانے لگے، اگر وہ اسے چھوڑ دیتی تو اس کا معاملہ واضح ہو جاتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قسم کھا کر کہا کرتے تھے کہ مجھ کو اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ مسیح دجال وہ ابن سیاد ہی ہے۔
کیونکہ ایک مرتبہ ابن عمر کا ابن سیاد سے آمنا سامنا ہو گیا تو انہوں نے اسے کوئی ایسی بات کہہ دی جس سے اسے غصہ آ گیا، وہ پھولنے لگا اور ایسا پھولا کہ ساری گلی اس سے بھر گئی۔ اس کے بعد ابن عمر اپنی ہمشیرہ حضرت سیدہ حفصہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت حفصہ کو کہیں یہ قصہ پہلے ہی پہنچ چکا تھا تو انہوں نے فرمایا، اے ابن عمر، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، تم نے اسے فضول کیوں چھیڑا؟ تمہارا کیا مطلب تھا؟ کیا تم کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ دجال جب نکلے گا تو کسی بات پر غضبناک ہونے کی وجہ سے نکلے گا؟ مگر ابن سیاد نے خود کے دجال ہونے سے متعلق کیا کہا؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میرا اور ابن سیاد کا مکہ کے سفر میں ساتھ ہو گیا۔ اس نے مجھ سے اپنی اس تکلیف کا حال بیان کیا جو لوگوں سے اس کو پہنچتی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ لوگ مجھ کو دجال سمجھتے ہیں یا کہتے ہیں، تم جانتے ہو کہ یہ بات خلاف حقیقت ہے۔ ابو سعید، کیا تم نے رسول کریم کو یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا کہ دجال کی اولاد نہیں ہوگی جبکہ میری اولاد ہے؟ کیا حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ دجال کافر ہوگا جبکہ میں مسلمان ہوں؟ کیا یہ آپ کا ارشاد نہیں ہے کہ دجال مدینہ اور مکہ میں داخل نہیں ہو سکے گا جبکہ میں مدینہ سے آ رہا ہوں؟ ابو سعید کہتے ہیں ابن سیاد نے آخری بات مجھ سے یہ کہی، یاد رکھو اللہ کی قسم میں دجال کی پیدائش کا وقت جانتا ہوں اور اس کا مکان جانتا ہوں کہ وہ کہاں پیدا ہوگا، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ اس وقت کہاں ہے، اور اس کے ماں باپ کو بھی جانتا ہوں۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ میں ابن سیاد کی یہ باتیں سن کر شبہ میں پڑ گیا۔ میں نے کہا تو ہمیشہ کے لیے ہلاک ہو۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ اس وقت موجود لوگوں میں سے کسی نے ابن سیاد سے کہا کہ کیا تجھ کو یہ اچھا معلوم ہوگا کہ تو خود ہی دجال ہے؟ ابن سعید کہتے ہیں کہ اس نے یہ سن کر جواب دیا کہ ہاں، اگر لوگوں کو گمراہ کرنے، فریب میں ڈالنے، شبدہ بازی وغیرہ کی وہ تمام چیزیں مجھے دے دی جائیں جو دجال میں ہیں، میں برا نہ سمجھوں۔ اس پوری تفصیل سے غالب گمان یہ معلوم ہوا کہ ابن سیاد ہی دجال ہوگا، اور اگر ابن سیاد دجال نہ بھی ہو تو ہمیں ہر حال میں جو بھی دجال ہوگا اس کے فتنے سے محفوظ رہنے کی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بالخصوص جمعۃ المبارک کے دن جمعہ سے پہلے سورہ کہف کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے تاکہ ہم اس خوفناک فتنے سے محفوظ رہ سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس فتنے سے اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔ شکریہ، والسلام۔